بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی تاریخ بہت سے متنازع فیصلوں سے بھری پڑی ہے جن کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو، لا قانونیت ہوا، نا انصافی ہوئی اور کرپشن کے بازار کو کھول دیا گیا۔ آج ایسا ہی ایک فیصلہ آیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 63 نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں کرپشن کا بازار پی ٹی کے مطابق کھل گیا اور اس کی بیرسٹر علی ظفر جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ نے بائیکاٹ کیا۔ اس بائیکاٹ پہ اس فیصلے سے ناظرین جسٹس منیر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس فیصلے سے ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کی بدبو آنے لگی۔ اس فیصلے کو وکلاء نے تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین فیصلہ دیا۔ وکلاء پر احتجاج کرتے ہوئے سینئر موسٹ وکلاء اعظم سواتی، لطیف کھوسا احتجاج پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے اب پاکستان میں کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں نظریہ ضرورت بھی زندہ اور جسٹس منیر بھی زندہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب پاکستان میں پارلیمنٹ میں غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کا جواز بنایا جائے گا اور اربوں روپے میں ضمیر خریدا جائے گا۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ کیا تحریک انصاف کو اس حد تک لے جایا جا رہا ہے کہ تمام آئینی ان کے جو جائز قانونی حق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے؟ علی ظفر کے مطابق بینچ ہی غیر قانونی تھا تو اس کا فیصلہ آئینی کیسے ہو سکتا ہے؟ لطیف کھوسا دیگر وکلاء نے کہا کہ اگر جو بینچ غیر آئینی پی ٹی آئی کو سڑکوں پر لانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ عدالتی قتل بھی کیے جا رہے ہیں چند جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی طریقے سے پاس کرانے کے لیے غیر آئینی راستے بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج کریں گے اور احتجاج کرنے والے موسٹ اور سینئر موسٹ وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور جو انصاف کرنے والے جب جانبدار ہو جاتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں، تو ملک میں انتشار ہوتا ہے۔ اس پر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم 63A کا فیصلہ بائیکاٹ کیا تو انہوں نے کہا ہر حد تک جائیں گے، لیگل بھی اور ویسے بھی۔ یہ دھمکی عموماً وزراء اور حکومتیں نہیں دیا کرتی۔ یہ تو آئین میں عمل درآمد کی ضامن ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں سیاست کو ذاتی دشمنی سے بڑھا دیا گیا۔ ایک شخص 24 کروڑ میں بانی پی ٹی عمران خان کو اقتدار سے روکنے لیے عوام کا فیصلہ ماننے کے لیے حکومت نے اور عدالتوں کے بعد ایسے فیصلے ہیں جسے ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ بدبوزدہ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا کہ متنازع فیصلوں سے بڑی پڑی ہے جسے جج صاحبان نے خود بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ سے اسی طرح کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسے غیر آئینی بینچ قرار دے رہے ہیں وکلاء بھی اور آئینی ماہرین بھی اور غیر امتیاز حلقے بھی، اور اس فیصلے میں کہا ہے کہ منرف اراکین کا ووٹ نہ گننے کا فیصلہ واپس لیا، یعنی کہ آپ 50 کروڑ دو، 40 کروڑ دو، جس مرضی جماعت کا بندہ خریدو اور اپنی مرضی سے فیصلے لاؤ اور ایسی قانون سازی کرو جس کے بعد ملک میں کرپشن جائز ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے ووٹ گننے کا فیصلہ واپس لے لیا، جبکہ سپریم کورٹ کے کریڈیبل جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بکر منڈی خرید و فروخت کی اور فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور 63 اسی لیے پیپلز پارٹی نون نے بنائی تھی اپنے وقتی مفاد کے لیے۔ آئین اور عدالتیں دونوں کو داؤ پر لگا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس ووٹ گننے کا اس کا مطلب تو بظاہر یہ ہے کہ اب جو بھی اپنی پارٹی سے بے وفائی کرے گا، عوام کے مینڈیٹ کے خلاف بغاوت کرے گا، اس کا ووٹ شمار ہوگا، یعنی کہ چور کی چوری جائز ہو جائے گی، کرپشن سے ضمیر بیچنا لیگل ہو جائے گا، ہارس ٹریڈنگ کی ایک منڈی لگے گی، ضمیروں کے سودے ہوں گے، اور پیسوں کے بدلے آئین اور ترمیم میں ووٹ لیا جائے گا، جس سے عوام کے حقوق میں ڈاکہ اور آئین کو سبوتاژ کیا جائے گا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ملک میں ایک نئی عدالت بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو حکومت نواز شریف شباز شریف حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچائے اور ان کو
بعض طاقتور لوگوں کی بھی حمایت حاصل ہے، اور جہاں ان کے یہ فیصلے یقیناً ملک میں آئین اور قانون اور عوامی حقوق کی پاسداری پر ایک داغ بنتے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو تک نے کہہ دیا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم نہ ہوئی تو پھر مسئلہ ہوگا، یعنی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہر آئینی کام کر کے ترمیم کریں گے۔ کیا موجودہ چیف جسٹس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کے براہ راست بینیفیشری ہو سکتے ہیں، بلکہ فیصلہ بعض لوگ حکومت اور فائدیسا کی ذات کو فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس پر سارے ماہرین متفقہ طور پر کہہ رہے ہیں۔ خود بینیفیشری ہوں گے، انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ اعتراضات ہو رہے تھے کہ چیف جسٹس کو بینچ سے علیحدہ ہونے کی درخواست تک دی گئی تھی۔ جو کبھی بھی جج کا پرسنل انٹرسٹ آ جائے تو کبھی بینچ میں نہیں بیٹھتے کہ وہ کہے جی وہ پارٹی سے رشتہ دار تو ادھر ڈائریکٹ بینیفیشری ہے، لیکن وہ بینچ میں ڈٹائی سے تشریف فرما رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی پر عدم شمولیت پر اعتراض بھی اٹھایا، جو 3 سال کے لیے انہوں نے 26 اکتوبر کو چیف سے انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا۔ جیسے منیب اختر کی بینچ میں غیر موجودگی کا سوال بھی اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، لیکن چیف جسٹس فائز حسن نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کیا اور اپنی ذات کے لیے ہونے والے فیصلے میں خود بیٹھے اور اپنی مرضی کے جج سے باہر بٹھائے۔ یہ طریقہ انصاف کے وکلاء اور غیر جانبدار سیاستدان یہاں کے محمود خان اچکزئی نے بھی کہا۔ انہوں نے کہا خود ہی اس بینچ کے ذریعے کیس سنتے رہے چیف جسٹس، جس کو بنانے کے لیے ایک آرڈیننس حکومت کی طرف سے سہارا لینا پڑا، اور عمران خان کا اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا اور تمام لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت کی مرضی کا فیصلہ آئے گا اگر فائد عیسیٰ کی مرضی کا بینچ بنتا ہے، اور وہ اندازے ٹھیک ہوئے۔ اڈیالہ جیل میں بند بانی پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے پر جو خدشات کا اظہار کیا تھا، چیف جسٹس نے اسے سچ کر سنبھایا۔ اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو بائیکاٹ کرنے کا فیصلے کی ہیئرنگ کر دی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو کہا کہ عمران خان خود ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو کر دلائل دینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں بھی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بینچ کی تشکیل کی غیر ہے۔ سپریم کورٹ نے اسی وقت درخواست کو مسترد کر دیا، اس کو سننے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے ناظرین کہ جج صاحب پر آ جائے کہ آپ اس پارٹی کے فیور کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن فائد عیسیٰ وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ شاید جسٹس منیر صاحب بھی نہ کر سکے ہوں۔ یہ وکلاء کے مطابق میں ان کی رائے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ناظرین، علی ظفر کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ عمران خان کا نام لیے بغیر بات کریں۔ کیا عمران خان کا نام لینا قانون میں جرم ہے؟ غلط ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کے ہیرو ہیں، تو عدالتوں کے ایسی ریمارکس کبھی سننے میں نہیں آئے جو تکلیف دہ ہیں۔ اسے ہی شاید انصاف کا قتل بھی کہا جا سکتا بعض آئینی ماہرین کے وقت۔ آپ عمران خان کا نام بار بار کیوں لے رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس صاحب وہ آئین بتائیں گے جس میں عمران خان کا سابق وزیر اعظم کا ریفرنس نہ دیا جا سکے؟ اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ کاش پاکستان میں میڈیا آزاد ہوتا تو اس وقت یہی سوالات کر رہا ہوتا۔ بار کیوں نہیں؟ اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے بائیکاٹ کیا تو بینچ نے ساتھ ہی نے عدالتی معاون مقرر کر کے روک لیا تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ کسی نے کیس میں مخالفت میں بھی دلائل دیے ہیں۔ نہیں جناب، آپ نے تو ان کے دلائل ہی نہیں سنے۔ عمران خان کے دلائل سنتے تو وہ پھٹیاں چک دیتے حقائق بتا کے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مساق جمہوریت کی تھی، ووٹوں کی منڈی نہ لگے، اور آج بے نظیر کا بیٹا ہی اپنے ہی نانا کی آئین کا قتل کرنے میں برابر کا شریک ہو رہا ہے۔ 5 ججز نے اس کیس کے ذریعے ایک ایسا راستہ کھول دیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے بند کیا تھا، انہی عدالتوں نے بند کیا تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو، خرید و فروخت نہ ہو۔ عمران خان کے دور کے آخری دنوں میں سندھ ہاؤس میں جو تماشا لگا تھا خرید و فروخت کا، منڈیاں لگی تھی، اب اسی طرح کے کئی تماشے لگے اور جگہ جگہ منڈیاں لگیں گی، اور عوام کے مینڈیٹ سے چوری شدہ اور منتخب شدہ لوگوں کو خرید کر من پسند غیر آئینی ترمیم کی جائے گی۔ اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو کسی نہ کسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جا سکے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے حکومت کی غلامی قبول نہیں کی۔ اگر حکومت آئین میں ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کا عہدہ بھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے صرف دیوانی مقدمات یا قتل کے لیے اپیلوں پر فیصلہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آج آنے والے
اس فیصلے کی مخالفت میں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو آرٹیکل 63A کی تشریح آنے کے وقت اس فیصلے کو آئین کی ری رائٹ کرنے کا کہہ رہے تھے، آج خود ہی ری رائٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی ٹائمنگ پوری طرح بد نیتی پر مبنی ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے ذریعے خرید و فروخت نہیں چاہتے۔ بھائی مولانا صاحب کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ فلور کراسنگ کا قانون پاس ہو گیا، خرید و فروخت تو ہوگی، منڈی ہے تو لگے گی، اربوں روپے تو لگیں گے، اور عوام دشمنی میں آئینی ترامیم نام سے ترمیم کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم پر حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس غیر آئینی فیصلے کو مان بھی رہے ہیں۔ اگر پہلے بھی اتوار کو آئین میں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو سوموار کو آسمان گر کر ٹوٹ نہیں پڑا تھا۔ اس فیصلے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے سابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے جسٹس عارف علوی نے سابق صدر پاکستان نے کہا اس فیصلے سے جسٹس منیر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو بھرپور سے زندہ کر دیا ہے، جو دراصل نظریہ ایکسٹینشن سے جڑا ہے۔ عارف علوی نے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک شفٹ نہ ہوں تو بلکہ پاکستان میں ہی رہے، تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے ریٹائرمنٹ کے بعد قوم ان کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ جسٹس سلمان اکرم راجہ نے بھی اس پر سینئر وکیل سخت تنقید کی کہ اس سے خرید و فروخت ہوگی، منڈی لگ جائے گی اور ملک ایک مذاق بن جائے گا، آئین ایک مذاق بن جائے گا۔ اس پر ناظرین کل سپریم کو پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کر لیا، اور اسلام آباد پولیس نے پورے پاکستان کے اور پنجاب پولیس نے راستے بند کر دیے ہیں۔ علی ظفر نے اسے غیر قانونی بینچ قرار دے دیا اور کہا کہ 63A کا فیصلہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ۔ دوسری طرف وزیر داخلہ نے کہا کہ ہر حد تک جائیں گے لیگل اور ویسے بھی، جس پر محمد مالک کاشف نے کہا کہ ان کی یہ دھمکی ہے، یہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور لطیف کھوسا، بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اتنے سینئر وکلاء پر پہلے بھی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد اب پاکستان میں انصاف پر امید رکھنا دیوانے کا خواب ہوگا، اور اس سے وکلاء کی واضح اکثریت نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بینچ بھی گہرا ہی نہیں ہے، ایک چیف جسٹس منصور علی شاہ جو انہوں نے بننا ہے، ان کا راستہ روکنے کے لیے اس قسم کے فیصلے ملک میں جمہوریت دشمن بھی ہے، آئین دشمنی بھی ہے، اور کل پی ٹی آئی کے احتجاج پر پھر پولیس گرتی ہوگی۔ پورے پاکستان میں ہزاروں کنٹینر لگائے جائیں گے، راستے روکے جائیں گے، گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، اور پرامن احتجاج کو اللہ نہ کرے خون میں بہایا جائے۔ حکومت کا روز بروز آئین شکنی اور اختیار سر چند افسران کا، شریف خاندان کا ذاتی غلام بن کر انسانی حقوق کی پامالی کرنا معمول بن چکا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ آخری سانس تک جدوجہد کریں گے، اور اس حکومت جو ضیاء الحق سے بھی بدترین حکومت ہے، ضیاء الحق سے بھی موجودہ طریقہ انصاف کے بانی نے کہا بدتر ہے، ان کے خلاف جہاد اور جدوجہد دونوں جاری رہیں گے جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اور فائدی سزا پر پھر انہوں نے عدم اعتماد کہا کہ انہیں ہمارے کیس نہیں سننے چاہیے تھے۔ یہ ذاتی بینیفیشری ہیں اس فیصلے کے جو آج انہوں نے جسٹس منیر کے فیصلوں سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔